وہ چلا گیا تھا۔ پہلی بار وہ رانیہ سے مل کر جا رہا تھا۔ میری قسم اٹھائی ہے تم نے، توڑ مت دینا۔ وہ اب بھی اسے اس کا وعدہ یاد دلانا نہیں بھولی تھی، لیکن وہ کسی وعدے کا بار اٹھا کر لے جا ہی کہاں رہا تھا۔ سارے وعدے یہیں چھوڑ گیا تھا، بس کچھ ساتھ تھا تو اپنے وطن کی مٹی سے کیا گیا وعدہ، مرتے دم تک اس کی حفاظت کا وعدہ۔ اس کا فون ڈیڈ تھا، وہ میسیجز کا جواب نہیں دے سکا تھا، نہ ہی کال اٹھا سکا تھا۔ دشمن کے روپ میں دشمن کی ہی صف میں کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمن کا قلعہ کما کر دیا گیا تھا۔ حمزہ کو بحفاظت ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ رانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون چارج کیا۔ رانیہ کے 61 وائس میسیجز، 124 ٹیکسٹ میسیج اور مختلف دنوں میں کی گئی جانے کتنی کالز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نہ میسیج پڑھے نہ ہی کال کی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسے پتہ تھا وہ خفا ہو گئی، لیکن خود پر یقین تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے منا لے گا۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہاں وہ اس کے لیے سرپرائز لیے ہوئی تھی، ایسا سرپرائز جس کے شوق سے وہ ساری زندگی نہ نکل پاتا۔ وہ ساری رات یوں ہی بالکنی میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کمرے کی حالت یوں تھی جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ ہر چیز فرش پر تھی، بیڈ کی چادر سمٹی پڑی تھی، پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیوار پر جہاں وہ تصویریں لٹکی تھیں اب کچھ مدھم نشان تھے۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کہتی رہی کہ وہ اسے کھو دے گا، وہ نہ آیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ نہیں آیا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ حمزہ وہاں دشمن کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہاں اس کی اپنی تباہی اس کی منتظر تھی۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ حمزہ تو ٹوٹ گیا تھا۔ حمزہ نے چند دن پہلے جس ڈرگ اسمگلنگ گروہ کو پکڑا تھا وہ اپنا بدلہ لینے آ پہنچے تھے۔ رانیہ کے جسم میں ڈرگ کی بھاری مقدار انجیکشنز کے ذریعے بھری گئی تھی اور پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ کی للکار کو رانیہ کی چیخوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ حمزہ کے لیے نفرت بھرے الفاظ گاڑے گئے تھے اور غضب یہ اس تکلیف دہ عمل کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے حمزہ کو بھیجا گیا تھا۔ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ حمزہ تو جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ ویڈیو میں رانیہ کی چیخیں رہے سہے حمزہ پر آخری ضربیں لگا رہی تھی۔ تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ کی یہ آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں نے اپنی قسم توڑ دی۔ وہ اب اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایک میسیج کھول کر دیکھا ہوتا، ایک کال سنی ہوتی، وہ پچھتا رہا تھا۔ حمزہ مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا، مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، میں چیخ رہی ہوں، تم کھڑے ہو لیکن مجھے بچانے آگے نہیں بڑھ رہے۔ وہ پریشان تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پلیز۔ آخری وائس میسیج حمزہ نے سنا۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بار بار وہ رانیہ کے میسیج پڑھتا، اس کے وائس میسیج سنتا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں خود کو سزا کا حقدار کہہ چکا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتا تھا اور دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کا چہرہ اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ آنکھیں کھولتا تو اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی۔